بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبی الاکرم الذي اوتی جوامع الکلم وینابیع الحکم وعلى آلہ واصحابہ مصابیح الظلم اما بعد۔ عزیز طلباء، سابق دروس میں آپ کے سامنے علم کی فضیلت و اہمیت اور اس کی افادیت و آفاقیت کو قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کی گئی۔ اب اس درس میں اس امت کے رعیل اول حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرات تابعین، اتباع تابعین اور اجلہ اسلاف کے قیمتی اقوال اور بیش بہا نصیحتوں کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ عزیز طلباء، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم اور حضرات تابعین اور علماء امت نے بھی تعلیم کی اہمیت نیز لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے پر ابھارنے اور جہالت کے برے نتائج سے آگاہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں، میری دانست میں اشاعت علم سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں۔ انہی کا قول ہے کہ اے قوم عرب، علم حاصل کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ علم تم سے نکل کر غیروں میں چلا جائے گا اور تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کھانے پینے سے کہیں زیادہ انسان علم کا ضرورت مند ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اہل علم نہ ہوتے تو لوگ جانوروں جیسے ہو جاتے، یعنی اہل علم ہی لوگوں کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانیت میں داخل کراتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کی یہ تجویز ہو کہ علم کا طلب کرنا جہاد نہیں تو وہ اپنی عقل و تجویز میں ناقص ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلو میں ان کی بیوی بیٹھی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے اور طرح طرح کے مسئلے ان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ دریافت کیا کون ہے؟ بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم، یہی شرف ہے، یہی عزت ہے دنیا و آخرت میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عالم کی موت اسلام کی عمارت میں ایک ایسا شگاف ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب کاتب وحی اور ماہر قرآن انصاری عالم حضرت زید بن ثابت کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو یہ دیکھنا چاہے کہ علم کیسے اٹھتا ہے تو وہ دیکھ لے، علم اس طرح اٹھتا ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھ کو تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو علم کی طلب نہ کرے کہ اس کا نفس اس کو کسی بزرگی کی طرف کیسے بلاتا ہے۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ ہمیں دو شخصوں پر جو ترس آتا ہے اور کسی پر نہیں آتا، ایک طالب علم پر جو علم طلب کرتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، اور دوسرا اس پر کہ علم کو سمجھتا ہے اور اس کو طلب نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، علم کا طلب کرنا نفل عبادت سے افضل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، علم کی برکت سے خسیس آدمی باشرف، بے قدر انسان باعزت
نادار شخص مالدار اور بے وقعت باوجاہت ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے، علم سکھانے والے کا آسمانوں میں بکثرت ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقہ کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرائض کے بعد طلب علم سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، دنیا میں کسی کو نبوت سے زیادہ افضل چیز نہیں دی گئی، اور نہ ہی نبوت کے بعد علم و فقہ سے زیادہ افضل اور اعلیٰ چیز کسی کو عطا ہوئی۔ کسی نے عرض کیا، یہ علم و فقہ کن سے حاصل کیا جائے؟ فرمایا، تمام فقہائے کرام سے حاصل کرو۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، علم کا ایک باب سیکھنا ہمیں نفل نماز کی 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور علم کا ایک باب جاننا ہمیں نفل نماز کی 100 رکعت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم کے عظیم الشان ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو اس میں کمال نہیں رکھتا وہ بھی اس کا دعوے دار ہے اور اپنی طرف علم کی نسبت سے خوش ہوتا ہے، اور جہالت کی مذمت میں یہی ایک بات کافی ہے کہ خود جاہل شخص اس سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کتنی عمدہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مال و دولت سے بہتر ہے۔ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے، جبکہ مال و دولت کی نگہبانی تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جبکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے۔ علم حاکم ہے، جبکہ مال و دولت کی حیثیت محکوم کی ہے۔ علم سے عالم کو زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے اور وفات کے بعد ذکر خیر ملتا ہے، جبکہ مال و دولت کا کام آدمی کی موت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانا ہے۔ مال و دولت کے ذخیرے رکھنے والے پردے گمنامی میں چلے گئے، جبکہ علماء زندہ و پائندہ ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی ان کے نام بھی باقی رہیں گے، اور وہ خود تو انتقال کر چکے لیکن ان کے علمی کارنامے زندہ ہے۔ علم انسانیت کا رہنما ہے۔ علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، اخلاقیات کی تربیت دیتا ہے۔ علم کے بغیر انسان جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حسن بصری کا قول ہے، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں جیسے ہو جاتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بے علم انسان کو تو انسان میں ماننے کو ہی تیار نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے علم کو انسان اس لیے قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جو صفت انسان کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہی ہے۔ انسان کو مقام و مرتبہ علم ہی کی وجہ سے ملا، اس کی جسمانی طاقت کی وجہ سے ہرگز نہیں۔ انسان کے مقابلے میں اونٹ اور ہاتھی کہیں زیادہ بڑا جسم رکھتے ہیں، شیر وغیرہ اس سے زیادہ کہیں طاقتور ہوتے ہیں، بیل کا پیٹ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور معمولی گوریا بھی اس سے کہیں زیادہ جنسی طاقت رکھتی ہے۔ انسان کو تو بس علم ہی اس کے مقام و مرتبے کو بڑھاتا ہے۔ حضرت ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ انسان کون ہے؟ انہوں نے فرمایا علماء۔ پھر پوچھا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا زاہد۔ تیسری دفعہ پوچھا کہ کمینے کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ اپنے دین کو بیچ کر کھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ عالم کے سوا اوروں کو انسان ہی نہیں کہا، اس لیے کہ جس خاصے سے انسان کی جانوروں سے تمیز ہوتی ہے وہ علم ہے، اور انسان اس وقت ہی انسان کہلائے گا کہ جس سے اس کو شرف ہو وہ اس میں موجود ہو، اور انسان کا شرف تو کسی طاقت اور زور آوری سے نہیں بلکہ علم ہی سے ہے۔ شاعر نے بھی انسان کی انسانیت کو علم سے ہی مشروط کیا ہے۔ شاعر فرماتا ہے، علم ہی سے انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم اللہ کے لیے حاصل کرنا خشیت
اور اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا اس میں یہ عبادت، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طلب علم میں شوق و ذوق عطا فرمائے اور حصول علم کی راہ میں قربانی دینے کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔